فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم معزز سامعین، فاطمہ ہے کہ دوسری نشست کے ساتھ ہم آپ کے حاضر خدمت ہیں، اور یہ سلسلہ وہیں سے جوڑا جا رہا ہے جہاں سے کہ ہم نے اس کو چھوڑا تھا۔ یہی ایثار و قربانی کا بے کران اور مسلسل جذبہ تشیع کی اصل ہے۔ وہ تشیع علوی ہے، نہ کہ تشیع صفوی یا شیعہ شاہ عباسی۔ شیعت وہ تحریک ہے جو تاریخ کے ہر دور میں ظلم فریب کے دل کو دہلانے کا موجب رہی ہے۔ شیعت کبھی ظلم و فریب کی پشت پناہ نہیں ہو سکتی۔ اصل شیعت مذہب عدل ہے، حکومت معصوم کا عقیدہ ہے۔ شیعت تاریخ ماضی کے کچھ مردہ اور راز کارفتہ کا مسائل کا یا فرقہ وارانہ تعصبات کا نام نہیں ہے۔ نہ شیعت حب اور بغض و محبت اور نفرت کے ان تمام تصورات کا نام ہے جن کا تعلق محض زبانی جمع خرچ سے ہے اور جن کی اساس عقلی اور علمی نہیں ہے، جہاں ہدف تنقید اشخاص ہیں، ادارے نہیں ہیں، جس کا تعلق محض ماضی سے ہے، حال سے نہیں ہے، اور جس کا فائدہ صرف موت کے بعد ہے یعنی شفاعت، اور زندگی میں اس کے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، جسے ہم ولایت علوی کہتے ہیں۔ اس کا مقصد لوگوں کو حکومت ظلم جور اور دام فریب و جہل سے آزاد کرانا تھا۔ اس عظیم تصور ولایت کے اس تصور سے کوئی تعلق نہیں ہے جس کے نتیجے میں ہر ہمہ شمع ولی بن بیٹھا ہے۔ اس جھوٹی ولایت سے نہ خدا کی کوئی خدمت ہو سکتی ہے اور نہ بندگان خدا کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اصل تشیع اسلام کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تشیع وہ نہیں ہے جس کے متعلق ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام یہ اضافی چیز ہے دیگر ہے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ شیعت اسلام میں کسی اضافے سے عبارت نہیں ہے، بلکہ شیعت تو صرف اسلام ہے، اعلیٰ اور خالص اسلام، وہ اسلام جو ہر کھوٹ ملاوٹ سے پاک ہے اور جس میں خلافت و عربیت و اشرافیت کی ملاوٹ شامل نہیں ہے۔ عدل و امامت کے شیعی اصول اسلام میں کسی اضافے کی حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ عدل و امامت کو اسلام سے خارج کرنا خود دین اسلام کو اسلام سے منہا کرنے کے مترادف ہے۔ اسلام کا پیغام عدل کا پیغام ہے، اور اس کا حقیقی امتیاز اور اختصاص اسلام سے عدل و امامت کو خارج کرنا اور اس کی جگہ حکومت، نسل اور طبقہ واریت کو اسلام میں شامل کرنا، تبدل اسلام میں شامل کرنا، قبل اسلام کے عہد جاہلیت کے اقدار کو اسلام میں شامل کرنا ہے۔ یہ ایک لحاظ سے جاہلیت جدید ہے۔ ماضی میں شیعہ اور سنی کا اختلاف علمی اور اصولی اختلاف تھا، یعنی زمانہ حال میں اس اختلاف نے بے روح لفظی بحثوں اور فرقہ پرستی کی شکل اختیار کر لی ہے۔
یہ اختلاف امامت اور عدل کی ظلم اور استبداد کے خلاف جنگ سے عبارت تھا۔ یہی وہ اصل اختلاف تھا جس سے تمام اعتقادی، مذہبی، تاریخ اور فلسفیانہ اختلافات ظاہر ہوئے تھے۔ ہم نے محمد کے ساتھ علی کا اضافہ نہیں کیا، بلکہ ہم نے علی کا دامن پکڑ لیا تاکہ ہم محمد کو گم نہ کر دیں، کیونکہ وہ تمام خلفاء اور حکمران جو در حقیقت قیصر و کسریٰ اور فرعون کے جانشین اور ابو جہل و ابو سفیان کے وارث تھے، اپنی حکومت کے جواز کو قائم رکھنے کے لیے محمد کی جانشینی کے دعوے دار ہیں۔ ہم نے خانوادہ علی یعنی عطرت کو سنت پیغمبر کی جگہ نہیں دی، ہم نے سنت پیغمبر کے ساتھ عطرت کا اضافہ کیا ہے، بلکہ نہایت سادہ اور سیدھی سی بات ہے کہ ہم عطرت کے ذریعے سنت و پیغمبر کو سمجھتے ہیں۔ یہ خاندان خود پیغمبر کا خاندان ہے، اور ہم اس خاندان سے پوچھتے ہیں کہ حضور نے کیا فرمایا تھا، کیا عمل کیا، اور اس سے آپ کی خواہش اور منشا کیا تھا۔ دوستوں اور دشمنوں دونوں کے تصور کے برعکس شیعت اسلام میں سنت پر سب سے زیادہ کاربند رہنے والا مذہب ہے۔ شیعہ اور سنی میں بنیادی اختلاف یہ ہے کہ علی اور سچے اور باشعور شیعوں کی ابتدا ہی سے یہ کوشش رہی کہ سنت کی ہر طرح کی بدعت اور ملاوٹ سے پاک رکھا جائے اور سنت پیغمبر کی روح کو مسخ نہ ہونا دیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح دین کی تمام تعلیمات کو درہم برہم کر دیا گیا ہے۔ تاریخ کے ان سیاہ ادوار میں جب دنیا میں ہر طرف اسلام جوہر و خلافت کی طاقت اور حکومت کا ڈنکا بج رہا تھا، اسلام عدل اور امامت خون شہادت کے گرداب میں غرق تھا۔ شیعوں نے شہادت کا انتخاب کر کے حکومت کی طاقت کی نفی کر دی، لیکن یہ انتخاب کوئی آسان بات نہیں تھی، یہ بڑا دشوار انتخاب تھا، یہ بڑی آزمائش اور قربانی کا مرحلہ تھا۔ بنی امیہ و بنی عباس اور سلاطین ترک و منگول کے اذیت خانے اس بات پر گواہ ہیں کہ ہر دور میں علماء امت موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرانے والے مجاہدین اور حق پرست عدل طلب اور آزادی پسند لوگوں نے اپنے آپ کو راہ ایثار اور قربانی پر ثابت قدم رکھا، اور آگ اور خون، قید و بند اور ابتلا اور آزمائش کے تمام دشواریوں کے باوجود دمشق اور بغداد کی حکومتی محلوں کو رد کر کے اپنا تعلق ایک چھوٹے سے گھر سے استوار رکھا، وہ چھوٹا سا گھر جس کی عظمت تمام انسانی عظمتوں کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ تاریخ اسلام میں علی کا ذکر کرنا یا فاطمہ سے اظہار عقیدت کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ کمی جس کی شاعری کا موضوع اس عظیم خاندان کی فضیلت اور بزرگی ہے، کہتا ہے کہ میں 50 سال سے اپنی صلیب اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں۔ یہ ایک ذمہ دار شاعر کا رویہ ہے، ایک ایسا شاعر جس نے اپنے شعروں میں شمشیر جہاد کا کام کیا ہے، اور یہی تمام مردوں اور ان تمام عورتوں کی تقدیر رہی ہے جنہوں نے اس مذہب کی تاریخ کو مرتب کیا ہے۔ ایک ایسی تاریخ ہے جس کی ہر سطر پر ہر حرف شہیدوں کے خون کی سرخی سے لکھا گیا ہے، اور یہ سابق اور دور سابق کے وہ صاحبان عزم و اصرار تھے جنہوں نے اپنی قربانیوں سے تشیع کی روایت کو مستحکم کیا۔ وہ لوگ تھے جو کسی مصلحت یا مغالطے کا شکار نہ تھے، ان کا اندازہ نظریہ نہیں تھا۔ امام تشریف لائیں گے تو ہر چیز کی اصلاح ہو جائے گی، وہ اپنے آبا کے دین کا ایمان خود فرما لیں گے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم صبر کریں، انتظار کریں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہم نے تقیہ اور تحمل کی غلط تعبیر کر کے اپنی تمام ذمہ داریوں سے منہ موڑ لیا ہے۔ ابن سکیت ایک بڑا ادیب تھا جس کا تعلق طبقہ مجاہدین سے نہیں تھا، بلکہ وہ انسانیت اور ادب کے ماہر تھے۔ البتہ ان کا دل شیعہ تھا۔ عباسی خلیفہ متوکل نے اپنے فرزندوں کو تعلیم کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ رفتہ رفتہ متوکل تک یہ خبر پہنچائی گئی کہ اس کے بیٹے
علی اور ان کے خاندان کی محبت میں گرفتار ہونے لگے ہیں۔ مخبر نو اس کے ساتھ ہی متوکل کو اس بات سے بھی آگاہ کیا کہ یہ کام اس معلم کا ہے جسے متوکل نے اپنے بیٹوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مقرر کیا ہے۔ خلیفہ نے چاہا کہ اس خبر کی تصدیق خود کرے۔ اس خرچ سے وہ اچانک ایک دن کلاس روم میں پہنچ گیا۔ پہلے تو اس نے اپنی سکیت کی تعریف اور توصیف کی اور اپنے فرزندوں کی تعلیمی ترقی پر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ پھر اس نے سرسری انداز میں ابن سکیت سے پوچھا کہ میرے فرزندوں کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ جواباً ابن سکیت نے خلیفہ کے فرزندوں کی بہت تعریف کی۔ اچانک خلیفہ نے پوچھا، اور ابن سکیت، کیا تمہارے نزدیک میرے بیٹے معتذر اور معید علی کے فرزندان حسن اور حسین سے افضل ہیں؟ ابن سکیت کو بڑا اہم اور دشوار فیصلہ کرنا تھا۔ اس مرحلے پر تقیہ کا مطلب عقیدہ کی کمزوری اور دین کے ساتھ خیانت ہوتا، اور اصل تشیع علوی میں تقیہ کمزوری اور مصلحت شناسی کا نام نہیں ہے، بلکہ تقیہ ایک ٹیکٹک ہے۔ یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کا مقصد ایمان کا تحفظ ہے، محض اپنی جان کا تحفظ نہیں ہے جیسا کہ آج کل خیال کیا جاتا ہے۔ ابن سکیت نے کسی ہچکچاہٹ کا اظہار کیے بغیر اسی فطرے لہجے میں جس لہجے میں متوکل نے اس سے سوال کیا تھا، دو ٹوک انداز میں کہا، قمبر، علی کا غلام تم سے اور تمہارے دونوں فرزندوں سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ متوکل نے حکم دیا کہ ابن سکیت کی زبان گدی سے باہر کھینچ لی جائے۔ ایسی ہی زبانیں تھیں جو تاریخ کے جابر حکمرانوں کے خلاف تازیانے کا کام کرتی رہیں۔ اگر سیاسی استبداد، طبقاتی استحصال اور مذہب کے نام پر قائم کیے گئے غیر مذہبی نظام کی بنیاد کو ڈھا نہیں سکیں تو کم از کم اسے رسوا کر کے چھوڑے، اور یہی وہ زبانیں تھیں جنہوں نے تاریخ میں حق گوئی کی مشعل کو روشن اور لوگوں کے دلوں میں آزادی، انصاف اور حق طلبی کی لگن کو زندہ رکھا۔ علماء اور عوام۔ ظلم و جبر کی طاقت کے خلاف علماء کلمہ حق کی یہ سنگین ذمہ داری دو گروہوں نے پوری کی ہے۔ دونوں گروہ صدیوں سے اپنی صلیب خود اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ علماء کا گروہ ہے، علماء حق جو شیعت کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ ہمارے عقیدت میں امامت نبوت کا تسلسل اور اس کے دوام کی شکل ہے، اور علم امامت کے دوام اور بقا کی ضمانت ہے، دوسرا گروہ ان مردان خوش اعتقاد کا ہے جن کے صبر و سکوت کو دیکھ کر جابر حکومتوں کے قید خانوں فریاد کرتے ہیں، جن کے خون آلودہ چہروں کی تازگی کو دیکھ کر جلاد شرم سے پانی پانی ہو جاتے ہیں، اور جن کی پشتیں ان چٹانوں کی طرح مضبوط اور مستحکم ہیں جن پر تشدد کر کے خود ظالموں کے کوڑے درد مند ہو جاتے ہیں۔ عقل اور عشق۔ ہر مذہب، ہر مکتب فکر، ہر تحریک اور ہر انقلاب کے اجزائے ترکیبی دو عناصر ہیں، عقل اور عشق۔ ایک روشنی ہے اور دوسرا حرکت۔ ایک لوگوں میں شعور اور آگاہی پیدا کرتا ہے، ان کو دانائی اور بینائی عطا کرتا ہے، دوسرا انہیں جوش اور جذبہ اور ذوق عمل کو ابھارتا ہے۔ ایک ایلیکس کیرل کا کہنا ہے کہ عقل موٹر کار کی روشنی ہے جو اسے راستہ دکھاتی ہے، اور عشق اس کا انجن ہے جو اسے حرکت میں لاتا ہے۔ دونوں عناصر سے ایک دوسرے کے بغیر بیکار اور بے معنی ہیں۔ عشق بغیر عقل ایک موٹر ہے جو روشنی سے محروم ہے۔ عشق کور خطرہ کی علامت ہے، حادثہ اور موت کو دعوت دیتا ہے۔ کسی بھی معاشرے میں جب کوئی تحریک ابھرتی ہے یا کوئی فکری انقلاب ہوتا ہے تو دانشور اور خودآگاہ اور روشن فکر طبقے کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے راہ عمل کی نشاندہی کرے
اور اس تحریک کے فکری مقاصد سے لوگوں کو آگاہ کریں، اور عوام اور اس آگاہی کے نتیجے میں اپنے جوش و جذبے اور ذوق عمل کے ذریعے اس تحریک میں روح پھونکیں اور اسے حرکت و توانائی عطا کرتے ہوئے کسی تحریک کی مثال ایک زندہ جسم کسی ہے۔ دانشور اور علماء اس جسم کا دماغ ہیں، اور اس کا دل وہ عوام ہیں جن کے سینے عشق کی آگ سے لبریز ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اگر کسی معاشرے میں ایمان اور اخلاص، عشق اور فداکاری کا فقدان ہے تو اس کے ذمہ دار عوام ہیں، لیکن اگر شعور اور آگہی کی کمی ہے، راستے اور ہدف غیر واضح ہیں، فکر مبہم ہے، سوچ میں گہرائی اور گہرائی نہیں ہے، تو اس میں قصور علماء اور دانشوروں کا ہے۔ اس لیے خصوصاً مذہب میں عقل اور عشق کا ساتھ بہت ضروری ہے۔ مذہب ایک طرح سے آگاہی عاشقانہ یا عشق آگاہانہ ہے، یعنی یہاں عشق اور عقل کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ عقل اور جذبے کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام میں بھی یہی صورت ہے، بلکہ اسلام میں عقل اور عشق کا تعلق دوسرے مذاہب سے زیادہ گہرا ہے۔ دین اسلام کی دو بڑی بنیادیں ہیں، کتاب اور جہاد۔ کتاب علم ہے اور جہاد عشق۔ قرآن میں یہ تلاش کرنا بہت مشکل ہے کہ عقل و عشق یعنی ایمان کے درمیان خط فاصل کہاں ہے۔ قرآن شہادت کو زندگی جاوید کہتا ہے، اور ساتھ اسی قلم اور جو کچھ لکھا جائے وما یسترون کی قسم کھاتا ہے۔ پھر جہاں پیغمبر کے رفیقوں کا ذکر ہے وہاں صدیقین اور صالحین کے ساتھ شہداء کا تذکرہ ہے۔ شہداء کا تذکرہ تو ہے، مگر عابد، مجاہد اور مبلغ کا تذکرہ نہیں ہے۔ تشیع بالخصوص، جیسا کہ اس کی تاریخ اور ثقافت سے ظاہر ہے، عشق و جوش اور قربانی و شہادت کا مذہب ہے۔ گرمی احساس اور شعلہ کردار کی تحریک ہے۔ اس کے باوجود تشیع کی اساس عقل و عرفان پر ہے۔ یہ علم اور عقل کا دین ہے۔ یہ تاریخ انسانی میں ایک انوکھی انقلابی تحریک ہے جو شیع قربانی کے خون سے رنگین مگر عقلی اور علمی تحریک، جس کی علامت اور جس کا سرچشمہ وہ ذات ہے جس کا نام علی ہے۔ علی جو علم اور عشق کے بامانی اور متوازن امتزاج کا نام ہے، اور یہ حقیقت پرستی کا مذہب ہے، اس لیے کہ حقیقت بغیر پرستش محض فلسفہ و دانش ہے، یعنی بے عمل فلسفہ، اور پرستش بغیر حقیقت ہوائے نفس کی غلامی ہے، جس کا دوسرا نام بت پرستی ہے۔ اشک، شہادت عشق۔ تاریخ میں شیعت کا نمود اور اس کی بقا دو عناصر پر منحصر ہے۔ ایک تو وہ علماء اور مجتہدین جو علم و تحقیق کا مظہر ہیں، جو اپنی فکر کی گہرائی کے ذریعے اعتقادات کے باطنی مفہوم اور اس کے مکمل معنوں کا ادراک کر سکتے ہیں، جو مذہب کی حقیقت، اس کی روح، اس کی صحیح سمت کی نگہبانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ اور فلسفہ، تصوف، علم و ادب، زہد، ریائی، یونانی اور اشراقی فلسفہ اور فکر کے حوالے سے دین میں جو گمراہیاں سر اٹھاتی ہیں، ان کا تدارک کرتے ہیں۔ اور دوسرے وہ امام ہیں جو مظہر ہیں وفاداری کا، جوش و جذبے کا، عشق و اخلاص کا، جن کی حقیقت سے وفاداری اس قدر گہری اور پرجوش ہے کہ وہ علی کا نام پر علی کے مسلب کے تحفظ و بقا کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ظلم اور تشدد کے ان تمام ادوار میں، جب حکومت کے لیے علی کے دوستوں کا قتل عام کرنا ہنسی کھیل تھا، وہ لب جو علی کی مدح میں کھلتے تھے سی دیے جاتے تھے، جب وہ خون جو علی کی محبت میں جوش کھاتا تھا بہا دیا جاتا تھا، تمام آزمائشوں اور خطرات کے باوجود
عطرت پیغمبر کی محبت کا دم بھرا، اس کی پاداش میں ان کے جسم سے ان کی کھالیں کھنچوا دی گئیں۔ اور آج بھی یہ گروہ عوام اس خاندان سے اسی طرح محبت رکھتا ہے، اسی شد و مت سے دوستی کا دم بھرتا ہے۔ خاندان پیغمبر سے اس کی وفاداری میں کوئی بھی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ آج بھی ظلم و تشدد سے پر صدیوں کے گزرنے کے باوجود یہ وفادار گروہ اس گھر کو چھوڑ کر کسی دوسرے قصر، معبد یا محل کو اپنا قبلہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ سب کے سب جناب فاطمہ کے سنگ در پر اپنے سرہائے عقیدت کو جھکائے ہوئے ہیں، اس حالت میں کہ ان کے دل درد سے پر ہیں، ان کے لب مصروف نالہ و فریاد اور ان کی آنکھیں اشکبار ہیں۔ یہ آنسو محبت کی وہ زبان ہے جن کے ذریعے پاک دل اور وفادار لوگ اس گھر کے مکینوں سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اس زبان سے زیادہ سچی، پاکیزہ اور بے ریا اور کون سی زبان ہو سکتی ہے کہ جس کا کلمہ نہ لفظ ہیں اور نہ خطوط، بلکہ جس کا کلمہ صرف اشک ہیں، جن کی عبارت نالہ و فریاد ہے، وہ نالہ و فریاد جو گہرے اور سچے عشق کی بےتابی اور شوق کی آئینہ دار ہے۔ کیا آنکھ زبان سے سچی نہیں ہے؟ کیا آنسو صداقت کا شاہکار نہیں ہے؟ شعر کا حسن، عشق کی بےتابی، ایمان کا سوز و گداز، شوق کی بے کلی، احساس کی تب و تاب کسی دل میں باہم گھل مل جاتے ہیں تو ایک قطرہ گرم آنکھ سے ٹپک پڑتا ہے۔ اس قطرہ گرم کا نام ہے آنسو۔ آنسو جو محبت کی سب سے خالص اور کھری زبان ہے اور جو اظہار جذبات کا لطیف ترین پیرایا ہے۔ یہ ہمارے عوام محبت کی اسی زبان کو استعمال کرتے ہیں اور وہ اس زبان کے استعمال سے خوب واقف ہیں۔ آپ اس بات پر تعجب نہ کریں کہ میں اس وقت گریے کے حق میں بول رہا ہوں، بلکہ آپ بارہا مجھے اس گریے پر تنقید کرتے ہوئے سنا ہے جس کا تعلق مجلسوں اور روزہ خوانی سے ہے۔ لیکن میری ان دونوں باتوں میں باہم کوئی تضاد نہیں ہے۔ منصوبہ بندی کر کے رونا اس گریے سے بالکل مختلف ہے جو محبت کا ایک لازمی اور فطری تقاضا ہے۔ وہ لوگ جو رونے کو ایک رسمی فریضہ سمجھ کر انجام دیتے ہیں، ان کا رونا مصنوعی اور رسمی ہے۔ اس کے برعکس میں اس وقت جس گریہ کے حق میں دلائل دے رہا ہوں وہ حقیقی اور فطری گریہ ہے جو جذبہ اور احساس کی روشنی اور عشق و اندوہ کا ایک لازمی اور فطری نتیجہ ہے۔ ریگی دیبرے فرانس کے مشہور انقلابی ہیں جو آج کل لاطینی امریکہ میں سرگرم عمل ہیں۔ انہوں نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ انسان جو کبھی نہیں روتا اور جس کا دل ذوق گریہ سے عاری ہے، اس میں در حقیقت انسانیت کی کمی ہے۔ وہ ایک پتھر ہے، بے حس، ایک روح ہے خشک اور وحشی۔ آنکھیں روتی ہیں اور دل فریاد کرتے ہیں، اور یہ آنسو نالہ و فریاد عشق کی شہادت دیتے ہیں۔ ہر انسان جس کے پہلو میں دل ہے، پتھر نہیں ہے، غم سے متاثر ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ غم کا اثر گریے کی تحریک کرتا ہے، یہاں تک کہ اچانک گریہ گلوگیر ہو جاتا ہے اور یہ محسوس ہوتا ہے جیسے دم گھٹ جائے گا۔ ایسی حالت میں انسان اس بات پر مجبور ہے کہ وہ روئے، اس کی آنکھیں اشکبار ہوں، اس کے لب نالہ و شیون بلند کریں، اور یہ گریہ جذبہ عشق کی فطری اور سچی زبان ہے۔ اس کے برعکس وہ مصنوعی رونا ہے جس کے لیے اہتمام کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی منصوبہ یا پروگرام بنایا جائے۔ گریہ ایک رسم ہے، ایک طریقہ ہے، ایک رسمی فریضہ ہے، یہ کسی مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے، یہ حصول منفعت یا دفع مضرت کا وسیلہ ہے، یہ اپنی خطاؤں، کمزوریوں اور گناہوں کا کفارہ سمجھا جاتا ہے اور اس کے ذریعے اپنی بدعمالیوں کا جواز فراہم کیا جاتا ہے۔ میں نے ہمیشہ اس گریہ پر تنقید کی ہے اور میں اس وقت بھی اپنے موقف پر قائم ہوں۔ اگر کوئی عاشق اپنے معشوق کے ہجر کا شکار ہے، اگر کسی چاہنے والا کا دل اپنے کسی عزیز کی موت کے صدمے سے سلگ رہا ہے، تو اس کا رنج و اندوہ اور گریہ و بکا ایک
فطری امر ہے۔ جب کبھی اس کے دل میں اپنے محبوب کی یاد آئے گی، جب کبھی وہ زبان سے اس کا ذکر کرے گا، اس کی روح عشق کی آگ میں تپنے لگے گی اور اس کا چہرہ محبت کے نور سے چمکنے لگے گا۔ ایسی حالت میں آنکھیں بھی اس کے جذبات کی سچی ترجمانی کریں گی، یعنی آنکھوں سے آنسو بے ساختہ ٹپکیں گے۔ یہ گریہ ایمان کی گہرائی اور عشق کی سچائی کی نہایت لطیف اور واضح نشانی ہے۔ اب ذرا اس شخص کے متعلق سوچئے جو حرص و ہوا کا اسیر ہے، جو دولت، شہرت اور عزت کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ وہ اگر تاجر ہے تو صبح سے شام تک ایک بازار میں سر کھپاتا ہے اور ہر جائز و ناجائز طریقے سے منافع کماتا ہے۔ اگر کسی ادارے کا کارکن ہے تو اپنا افسر کی خوشامد کرتا ہے، لیکن اپنے ماتحتوں اور اہل ضرورت کے ساتھ اس کا رویہ تکبر اور فرعونیت کا رویہ ہوتا ہے۔ ایسا شخص شام کو اپنے کام سے فارغ ہو کر گھر لوٹتا ہے کہ ہنسی خوشی کھاتا پیتا ہے، چین کرتا ہے، آرام کرتا ہے، پھر دن ڈھلے سیر و تفریح کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے اور ہر طرح کی جائز و ناجائز تفریحات سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر یہ خیال آتا ہے کہ آج کی تاریخ کی مناسبت سے پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق اسے کسی اجتماع میں شرکت کرنا ہے تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس اجتماع میں شرکت کے لیے چلا جاتا ہے۔ ایسے اجتماعات عموماً مہینے کی پہلی تاریخ کو 6 سے 9 بجے تک منعقد ہوتے ہیں۔ پھر وہ شخص اس اجتماع میں بیٹھ کر اپنے اوپر غم و غصے کو طاری کرتا ہے، قصداً نالہ و فریاد کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں۔ پھر جب گریہ کا یہ پروگرام اور اس کی تمام رسمیں پوری ہو چکتی ہیں تو وہ آرام سے چائے اور قہوہ نوش کرتا ہے، حقے سے دل بہلاتا ہے اور ساتھ ہی اس غلط فہمی میں مبتلا رہتا ہے کہ اس نے مراسم عزا میں شرکت کے ذریعے اس نے اپنے ایمان اور عقیدے کی بڑی خدمت کی ہے۔ اس خوش فہمی کا نتیجے میں وہ اپنے آپ کو روحانی طور پر ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے، جیسے اس کے تمام گناہ دھل گئے ہوں۔ بعد ازاں ایک بار پھر وہ اپنے معمولات پر لوٹ جاتا ہے، پھر مہینے بھر دولت کے پیچھے سرگرداں رہتا ہے، یہاں تک کہ دوبارہ پروگرام کے مطابق پھر وہی تاریخ آ جاتی ہے جب اسے مجلس گریہ میں شرکت کرنی ہے۔ پھر وہ اس پروگرام میں شرکت کرتا ہے۔ اس طرح اس کی زندگی کا کاروبار، اس کے تمام معمولات اور رونے کا پروگرام ساتھ ساتھ چلتے ہیں، بلکہ گریہ کا پروگرام اس کے معمولات ہی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کیا آپ کسی ایسے شخص کو سچا عاشق مان سکتے ہیں؟ کیا آپ کسی سے ایک انسان کے نالہ و شیون پہ اعتبار کر سکتے ہیں؟ کیا رسمی آنسوؤں کو حقیقی محبت کا مظہر سمجھا جا سکتا ہے؟ محبوب کی معرفت کے بغیر اس کے لیے رونا، اس کے ایمان اور جذبے کی عمارت کو اپنے دل میں محسوس کیے بغیر اس کے لیے نالہ و فریاد کرنا، محبوب سے عہد وفا کی ملامت سے نہیں، رونا ایسے ہی ہے جیسے خشت و خاشاک سے پاک کرنے کے لیے آنکھیں دھو لی جائیں۔ مت بھولیے کہ امام حسین کی عظیم مصیبت پر جس شخص نے سب سے پہلے گریہ کیا وہ عمر ابن سعد تھا، اور یہ بھی مت بھولیے کہ جس طرح کے جھوٹے رونے پر جس شخصیت نے سب سے پہلے ملامت کی وہ جناب زینب تھیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ امام حسین کے لیے جو پہلی رسمی اور دکھاوے کی مجلس برپا ہوئی اس کا محل وقوع دربار یزید تھا، لیکن ہمارے عوام کا گریہ عاشقانہ ہے، اس گہری اور سچی محبت کی زبان جس سے ہمارے دل لبریز ہیں۔ اس محبت اور عقیدت کا مرکز خانہ علی و فاطمہ ہے۔ یہ گھر ہمارے لیے یونانیوں کے پینتھیون اور اولمپیا کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ مقدس اور متبرک ہے۔ یہ ہمارے ناخداؤں کا مسکن ہے جو خدا کی مختلف صفات کا مظہر اور اس کی نشانیاں ہیں۔ یہ نہ خدا صرف اشکوں کی زبان سمجھتے ہیں، یہ آنسوؤں کے علاوہ کسی اور زبان سے واقف نہیں۔ یہ ہمارے عوام نہ فلسفی نہ ہیں نہ عالم، وہ صرف محبت کرنے والے ہیں۔ عاشقان صادق جو اپنے محبوب کے لیے اپنی جانیں فدا کرنے کے لیے تیار ہیں وہ اشکوں کی زبان بولتے ہیں،
تمام تاریخ کسی مذہب و ملت کا سرمایہ ایسا خاندان نہیں ہے، وہ خاندان جس میں باپ علی ہے، ماں فاطمہ ہے، بیٹے حسن حسین ہیں اور بیٹی زینب ہے، اور یہ سب لوگ، یہ سب یگانہ روزگار افراد ایک ہی وقت اور ایک ہی زمانے میں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تھے، اور یہ سب مل کر ایک اکائی تھے، ایک خاندان، ایک گھر، ایک خاندان کی اکائی۔ ہماری قوم نے اس گھر یعنی جناب فاطمہ کے گھر کے خس و خاشاک سے ایک تہذیب تعمیر کی ہے، ایک ثقافت کو تراشا ہے، ایک گھر، یہ گھر ایک تاریخ کا سرچشمہ ہے، وہ تاریخ جو نیکی اور پاکیزگی کی تاریخ ہے، جو جوش عمل، جذبہ ایثار و استقامت، شجاعت اور فضیلت کی تاریخ ہے۔ یہ تاریخ وقت کے افق پر محیط ہے، یہ پاک و پاکیزہ پانی کا وہ زندگی بخش دریا ہے جو صدیوں سے ہمارے عوام کی روح کو سیراب کر رہا ہے اور ہنوز ہمارے وجدان اور احساس میں جاری و ساری ہے۔ تمام انسانی تاریخ میں یہ وہ واحد ملت ہے جو مستقل اپنے محبوب خاندان کے غم کو سینے سے لگائے ہوئے ہے۔ تمام روئے زمین پر یہ وہ واحد ملت ہے جو ان ہستیوں پر ڈھائے گئے مظالم کی یاد میں، جو اس کے ایمان اور آزادی کی علامت تھیں، دل گرفتہ اور غمزدہ ہے، اور اس کا یہ غم و اندوہ تاریخ کے طویل ترین عرصے پر پھیلا ہوا ہے۔ اپنے زمانے کی گردش اس غم کو دبا یا مٹا نہیں سکتی، اور حکومت کے جبر و استبداد نے اس گھرانے کی فضیلت کو گھٹانے اور اس کی حقیقت کو چھپانے کی جو کوششیں کیں، ان کے باوجود یہ ملت اس گھر کی محبت اور عقیدت کو سرمایہ حیات بنائے ہوئے ہے، اور اس کے مکینوں کے اعلام و مصائب کے یاد میں دل گرفتہ اور اشک فشاں ہے۔ نہ ہمارا غم گھٹ سکا ہے، نہ ہماری محبت میں کمی آئی ہے، اور نہ ہمارے آنسو تھمے ہیں، لیکن یہ عشق عقیم ہے، بانجھ ہے، بے نتیجہ ہے۔ ان اشکوں کی مثال اس بارش کی سے ہے جو کسی شور زمین پر برستی ہے۔ اس دشت میں نہ گھاس اگتی ہے، نہ پھول کھلتے ہیں، اور ہمارا تمام جذبہ فداکاری، ہماری عقیدت کا تمام سرمایہ، ہمارا تمام جوش و خروش، ہماری تمام توانائی اور ہماری تمام کوششیں بظاہر بے نتیجہ ہیں، بے ثمر ہیں۔ ان سے ہماری زندگی میں کوئی انقلابی تبدیلی رونما نہیں ہوتی، مگر کیوں؟ سامعین کرام، ہم کتاب کے 29ویں صفحے پر پہنچ چکے ہیں، اور صفحہ 29 کے ساتھ ساتھ یہ جو پہلا باب تھا اس کتاب کا وہ بھی ختم ہوتا ہے، اور ہم اپنی اس نشست کو بھی ختم کرتے ہیں۔ آئندہ نشست میں ہم کتاب کے صفحہ 30 اور باب دوئم کے ساتھ آغاز کریں گے، جس کا پہلا ٹائٹل ہے تقصیر کس کی ہے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔